پتہ تھا. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام، ان کو نہیں پتہ تھا. اور سیکنڈ یہ یا رسول ویسے ہی کہہ رہے تھے زبانی کلام بھئی صرف یا رسول اللہ کہنا نہیں. یا رسول اللہ کے معنی کیا ہے؟ جیسے انہوں نے نعت میں بھی کہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ آگے ہماری مدد فرمائیں. وہ مدد کے لیے پکارتے تھے. یا رسول اللہ بیٹل فیلڈ میں آپ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ فور ہیلپ. یا رسول اللہ کم اینڈ ہیلپ اس. ہم آپ کے کاز کے لیے یہاں پر لڑ رہے ہیں، ہمارا اس میں ذاتی مفاد ہے نہیں. تو وہ مدد کے لیے وہاں پر یا رسول اللہ کہہ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں پتا کہ یہ شرک ہے. 14 سال بعد اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ شرک بدعت ہے. یہ تو پہلے یہ جو شرک بدعت کا تم نے رٹ لگائی یہ تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق پر لگاؤ نا. ان کو کہو کہ آپ مشرک ہو گئے ہیں. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، صحابہ کبار، تابعین جتنے اس میں شامل تھے، پھر تمہارے قانون کے مطابق وہ سب مشرک ہوئے، گمراہ ہوئے، بددین ہوئے. نہیں وہ گمراہ اور مشرک بددین نہیں ہوئے، بددین تم ہوئے ہو. بے شک سبحان اللہ. بددین پھر کون ہوا؟ جو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. لہذا آپ یہ مطمئن رہیں کہ یا رسول اللہ کہنا نہ شرک ہے، نہ بدعت، نہ حرام ہے، بلکہ یہ کارے ثواب ہے. اور یا رسول اللہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت کی دوسری رکعت کے بعد یا چوتھی یا تیسری یا چوتھی رکعت میں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے آپ کو بھی پتہ ہوگا، ہمارے جو بڑے بیٹھے ہیں، ہمارے مثل میرے دادا جان، میرے نانا جان، دادی جان، نانی جان اور اس طرح کے بزرگ جو تھے ہمارے پیچھے پاکستان میں اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. صدقے یا رسول اللہ سبحان اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے. میں تو اپنے باپ دادا کے عقیدے پہ چلوں گا، تمہارے عقیدے پہ نہیں چلوں گا. انہوں نے ان کا عقیدہ تھا وہ اٹھتے بیٹھتے صدقے یا رسول یا رسول نعرہ رسالت.